بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج ہم ترتیب کے اعتبار سے نحمیر کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے۔ اس کا جو ماقبل کے ساتھ تعلق اور ربط ہے، اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہم نے بیان کی تھیں اجمالی طور پر۔ ترتیب کے ساتھ پچھلے سبق تک ہم 5 قسمیں اس کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اسم غیر متمکن کی 6ٹھی قسم اسماء ظروف پڑھنی ہے۔ اسماء ظروف، اسماء جمع ہے اسم کی، ظروف جمع ہے ظرف کی، تو اس کا مطلب یہ ہے اسم ظرف کی تعریف کتاب کے اندر موجود ہے، وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کے زمان یا مکان پر دلالت کرے۔ اس اعتبار سے اسماء ظروف کی 2 قسمیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ جو فعل کے واقع ہونے کے زمان پر دلالت کرتے ہیں اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرتے ہیں، مکان پر دلالت کریں، تو ان کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ ظرف زمان کی تعریف بھی آپ نے پڑھ لی ہے، کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور ظروف زمان جو ہیں وہ یہ ہیں: از، اذا، متی، کیفا، ایانا، امس، مز، منذ، قط، عود، قبل، بعد۔ اور یہ اسماء اس صورت میں مبنی ہوتے ہیں جبکہ یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ اور ظرف مکان وہ یہ ہیں: حیث، قدام، تحت، فوق۔ یہ اسماء بھی اس صورت میں مبنی ہوں گے جبکہ یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ یہ سبب بھی تھوڑا سا لمبا ہے، اس کو آج ہم آدھا پڑھ لیں گے اور آدھا جو ہے انشاءاللہ وہ کل پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اسم غیر متمکن کی جو 8 قسمیں ہیں، تو ان کے اندر ہم نے زبانی طور پر جو یاد کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اسم غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے ہر ایک کی تعریف یاد ہو۔ مثال کے طور پر اسم ضمیر ہے، ضمیر کی تعریف یاد ہو، اسم اشارہ، اس اسم اشارہ کی تعریف یاد ہو، اسم موصول کی تعریف یاد ہو، اس طرح اعلی حاصل قیاس آخر تک تمام یہ اقسام کی تعریفات ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جیسے اسم ضمیر کی تعریف یاد ہے، تو اسم ضمیر جیسے کہ مضمرات ٹوٹل جو ہیں وہ 70 ہیں، وہ 70 کی 70 مضمرات ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اس طرح اسم اشارہ کی تعریف اور پھر اسماء اشارت ہیں کون کون سے، وہ بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے، جیسے ذا، زان، زین آخر تک کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح اسم موصول کی تعریف کے ساتھ ساتھ اسماء موصولہ ہیں کون کون سے، وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ جو 8 قسمیں ہیں، ان 8 قسموں میں سے چونکہ اسم غیر متمکن کی تعریف ہم نے یہ پڑھی ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کی جو وجہ تشبیہ ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ پہلی قسم کو مبنی الاصل میں سے کس کے ساتھ مشابہت ہے، دوسری قسم کو کس کے ساتھ مشابہت ہے، تیسری قسم کو کس کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو آج کی جو ایک قسم ہم نے پڑھی ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں 2 لائنیں ہیں، لیکن اس میں میں تھوڑی وضاحت کر دوں گا، جو ہمیں اس میں یاد کرنا ہے وہ ہمیں الگ باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں ظرف کی آپ نے تعریف یاد کرنی ہے کہ اس میں ظرف وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کے زمان یا مکان پر دلالت کرے۔ اور اسماء ظروف جو ہیں وہ کتاب کے اندر موجود ہیں: از، اذا، متی، کیفا، ایانا، امس، مز، منذ، اور کتاب کے اندر موجود ہے آخر تک۔ اسی طرح ظرف مکان کو آپ نے کتاب کے اندر موجود ہیں، یہ ظرف مکان آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اور تعریف بھی ہم نے پڑھ لی، اور اسماء ظروف اور ظرف زمان، ظرف مکان کون کون سے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد جو تیسری بات ہے جو ہمیں یاد کرنی اور سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مبنی الاصل میں سے کس کے ساتھ مشابہت ہے، تو یاد رکھنا جس طرح پہلی 3 قسمیں ہم نے پڑھی، یعنی ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول، ان تینوں کو حرف کے ساتھ مشابہت ہے، تو ان دونوں قسموں کو بھی جو اسماء اصوات ہیں اور اسماء ظروف ہیں ان کو بھی حرف کے ساتھ مشابہت ہے۔ لیکن میں نے پچھلے سبق کے اندر غالباً بتایا تھا کہ اصل کے اندر جو مشابہت ہوتی ہے، ہر ایک مشابہت کے اندر وجہ تشبیہ جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔
مثال کے طور پر پہلی 3 قسموں کے اندر ضمیر کے اندر ہم نے پڑھا اس کو حرف کے ساتھ اس اعتبار سے مشابہت ہے کہ چونکہ حرف بھی اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، ضمیر بھی اپنا معنی بتانے میں مرجع کی محتاج ہوتی ہے۔ اس طرح اس میں اشارہ وہ بھی مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اس میں موصول بھی صلے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں قسمیں ایسی تھیں، ان کے اندر جو وجہ تشبیہ بنتی تھی حرف کے ساتھ وہ احتیاجی ہے کہ حرف بھی محتاج ہوتا ہے اور یہ تینوں بھی اپنا معنی بتانے میں غیر کے محتاج ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں فعل آیا تو چونکہ اس کو تو فعل کے ساتھ مشابہت ہے اس کو ہم نے بیان کر دیا۔ اور یہ 5ویں قسم جو اسماء اصوات اور 6ٹھی قسم اسماء ظروف ہیں، ان دونوں کو حرف کے ساتھ مشابہت ہے، لیکن یہاں پر جو وجہ تشبیہ ہے وہ الگ ہے۔ یہاں وجہ تشبیہ احتیاجی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وجہ تشبیہ جو ہے وہ مشاکلت لفظی ہے، جیسے اوہ اوہ اور اس طرح از، اذا، متا، یہ حروف کی شکلوں میں ملتے جلتے ہیں، جیسے از، اذا، متا، جیسے من، الا اور خود متا بھی حرف میں آتا ہے، اور اسی طریقے سے کیفا، انا، انا کی طرح ملتے جلتے حروف ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر جو حروف کے ساتھ مشابہت ہوگی وہ ہے مشاکلات لفظی۔ تو آپ نے اسماء ظروف کے اندر ظرف زمان کی تعریف یاد کرنی ہے، اور ظرف زمان کون کون سے ہیں وہ یاد کرنے ہیں، اور ظرف مکان کون کون سے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اور ان کو مبنی الاصل میں سے کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ وہ حرف کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو حرف کے ساتھ مشابہت اس کے ساتھ بھی اور اسماء اصوات دونوں کے اندر حرف کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ وجہ تشبیہ جو ہے وہ مشاکلت لفظی بنتی ہے۔ اب یہ میں نے چونکہ کل کے سبق کے اندر کچھ میں نے اجرا کرایا تھا اور اجرا بھی آدھا کرایا تھا، تو اس وجہ سے میں تھوڑا اجرا بھی کرا دیتا ہوں۔ اور اس کے اندر جو سبق کا ایک حصہ ہے میں نے یہ ایسے پڑھ دیا ہے، میں نے اس کو سمجھایا نہیں ہے، یقیناً یہ بات آپ کو قبل و بعد و حیث و قدام و تحت و فوق و ان کے متعلق ایک بات لکھی ہے کہ یہ مبنی اس صورت میں ہوتے ہیں جب یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کچھ صورتیں ہیں، اس کے اندر کچھ تفصیل ہے، اس وجہ سے ہم اس کو بعد میں ایک الگ سبق بنا کر اس کو ہم الگ پڑھیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، ایک بات جو آج کے سبق کے اندر اجرا میں آخر میں کرا دیتا ہوں، آج کے سبق کے اندر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے اگر یہ اسماء ظروف مورب ہیں یا مبنی ہیں، کیونکہ یہ اسم غیر متمکن کی جتنی قسمیں بھی ہیں وہ ساری کی ساری مبنی ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اگر کوئی آپ سے کہتا ہے مضربن، یہ بھی تو ظرف ہے، منصرن، یہ بھی ظرف ہے، اس طرح ممنع وغیرہ وغیرہ، اگر یہ مبنی ہیں تو پھر ان پر تنوین کیوں آئی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے مبنی کے اوپر تنوین نہیں آتی، اور جو ابھی آپ نے اسماء ظروف پڑھے ہیں مثال کے طور پر از، اذا، متا وغیرہ، ان میں سے کوئی اسم ایسا نہیں ہے کہ جس پر تنوین آ رہی ہو۔ تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں مضربن، منصرن، اس پر تو تنوین آ رہی ہے۔ تنوین اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کلمات مورب ہیں، مبنی نہیں ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا مبنی پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، تو یہ تنوین بتاتی ہے یہ کلمات مورب ہیں، جبکہ یہ بھی اس میں ظرف ہیں، اس کو بھی ظرف ہی کہتے ہیں، منصرون بھی ظرف ہے، اور اس طرح از، اذا، متا وغیرہ یہ بھی ظرف ہیں۔ تو اس کے متعلق آپ یاد رکھ لینا کہ ظرف جو ہوتا ہے وہ 2 قسم پر ہوتا ہے۔ ایک ظرف وہ ہوتا ہے جو خاص فعل کا ظرف ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو عام فعل کا ظرف ہوتا ہے۔ مثلا مضربن صرف مارنے کی جگہ یا مارنے کے وقت کو کہتے ہیں، اس طرح منصرن مدد کرنے کی جگہ یا مدد کرنے کے وقت کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور فعل کے لیے ظرف نہیں بن سکتے۔ اور از، اذا، متا وغیرہ یہ کسی ایک خاص فعل کا ظرف نہیں ہے۔ تو اگر کوئی سائل سوال کرتا ہے مثال کے طور پر یہ ظرف ہے، یہ بھی ظرف ہے، اس پر تو تنوین آئی ہے، تو ہم اس کے متعلق جواب دیں گے کہ ظرف 2 قسم پر ہوتا ہے۔ ایک ظرف وہ ہوتا ہے جو خاص فعل کا ظرف ہو، جیسے کہ مضربن، منصرن، یہ خاص فعل کے ظرف ہیں،
یہ ضرب یضرب سے آئے گا، بس یہ ناصر ینصر سے۔ جو خاص فعل کے ظرف ہوتے ہیں سمجھ لیں، یہ خاص فعل کا ظرف ہے، تو خاص فعل کا ظرف یہ معرب کہلاتا ہے، معرب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو عام فعل کا ظرف ہو، عام فعل کا ظرف ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ٹھیک ہے معرب ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ یہ مبنی ہے، کیونکہ از، اذا، متا یہ جتنے بھی ہیں یہ ایک فعل کا ظرف نہیں کسی خاص کے ساتھ، یہ بہت سارے فعلوں کا ظرف بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا جو خاص فعل کا ظرف ہوگا وہ معرب ہوگا، جو عام فعل کا ظرف ہوگا وہ مبنی ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس کو مبنی کے اندر بھی ذکر کر دیا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ معرب بھی ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے علم میں آ جائے جو خاص فعل کا ظرف ہوگا وہ معرب، جو عام فعل کا ظرف ہوگا وہ مبنی ہوگا۔ تو آپ نے آج کے سبق کے اندر ایک تو اس میں ظرف کی تعریف یاد کرنی ہے، اور اس میں ظرف کی تعریف کے ساتھ ساتھ ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، اور ظرف زمان کون کون سے ہیں وہ یاد کرنے ہیں، اور ظرف مکان کون کون سے ہیں وہ یاد کرنے ہیں۔ پھر اس پر ایک سوال ہے، وہ سوال بھی اسی طرح جیسے ظرف کے متعلق آپ نے سوال پڑھا کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ قبل و بعد و، ان کو مبنی کے اندر بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ کبھی کبھار یہ معرب بھی ہوتے ہیں، من قبل بھی پڑھ دیتے ہیں، من بعد بھی پڑھ دیتے ہیں۔ اسی طرح قبل و بعد و حیث و قدام و تحت و فوق و، یہ بھی کبھی کبھار معرب ہوتے ہیں۔ تو پھر سوال کرتا ہے اگر یہ معرب ہوتے ہیں تو اسم غیر متمکن کی تو جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تو ساری کی ساری مبنی ہیں، مبنی کی قسم مبنی ہی ہوتی ہیں، تو ان کو یہاں معرب کو اس کو ذکر کیوں کر دیا؟ اس کے متعلق بھی ایک جواب ہے کہ معرب قبل و بعد و وغیرہ ان کی بھی ایک الگ اقسام بنتی ہیں، بعض صورتوں میں یہ معرب بنتے ہیں تو بعض صورتوں میں یہ مبنی بنتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک بات ساتھ کہہ دی کہ جب یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یہ ایک مکمل ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو آپ نے اسماء ظروف کو یاد کرنا ہے۔ کل کے سبق کے اندر میں نے کچھ اجرا کرایا تھا، لیکن اس اجرا کرانے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کسی بھی ابتدائی طالب علم کو ہم قاعدہ پڑھاتے ہیں، قاعدہ پڑھانے کے اندر ہم الف، با، تا، سا، جیم اس طرح ہم نے پڑھایا ہے۔ حروف تہجی تو اور بھی یہاں تک ہیں، الف، با، تا، سا، جیم، یہاں تک ہم نے اس کو پڑھایا ہے۔ اب ہم اسی سے متعلق اس کو ہم نے پڑھایا یہاں تک ہے، تو اب ہم اس کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں ذہنی طور پر، تو لازمی بات ہے جتنا ہم نے اس کو پڑھایا ہے تو سوال بھی ہم اسی سے ہی متعلق کر سکتے ہیں، آگے تو سوال نہیں کر سکتے۔ ہم نے بچے کو پڑھایا جیم تک ہے، ہم اس سے فا کے متعلق تو نہیں پوچھ سکتے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ قاف یہ کیا ہے، یا لام یہ کون سا حرف ہے، یہ نہیں پوچھ سکتے۔ اس طرح الف، با، تا، سا، جیم، پھر ہا، خا، دال، زال، زا، را، زا، سین، شین، جب ہم اس کو سین شین تک پڑھا دیں گے، پھر اگر اس میں سے ہم نے پوچھنا ہے تو صرف شین تک ہی پوچھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پوچھ سکتے۔ تو کل جو میں نے آپ سے کل کے سبق کے اندر اجرا کرایا تھا، اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ الحمد کے اندر، مثال کے طور پر کل کے سبق میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ الحمد ہم نے پڑھا، بتائیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں نے نحمیر کے اندر، ابھی ہم نے آگے بہت کچھ پڑھنا ہے، صرف اور صرف ابھی ہم نے جو مکمل کیا ہے وہ اسم، فعل اور حرف کی علامات ہم نے پڑھی ہیں۔ ابھی ہم نے معرب مبنی تو پڑھا ہے، مبنی کی مکمل اقسام ابھی ہم اس غیر متمکن کی نہیں پڑھ چکے، اس وجہ سے ہم آگے نہیں پڑھ رہے، اس کا اجرا ہم نے آگے نہیں پڑھایا، نہیں سکھایا، اس لیے کہ جتنا ہم پڑھاتے چلے جائیں گے اجرا کا طریقہ اتنا ہی بتاتے چلے جائیں گے، تاکہ ہماری ترتیب کے ساتھ میں ویسے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ دیکھیں۔ ایک لفظ ہے الرجل، الرجل، اجرا کے اندر کل کے سبق کے اندر چونکہ میں نے بتایا کہ اسم، فعل، حرف اس کی علامات پڑھی ہیں، ابھی ہم نے معرب اور مبنی کو بھی مکمل نہیں پڑھا،
جب اسم غیر متمکن کی ہماری اقسام مکمل ہو جائیں گی تو گویا کہ ہمارے پاس معرب اور مبنی کی بحث مکمل ہو جائے گی. پھر میں سورہ فاتحہ کے اندر معرب اور مبنی کے اعتبار سے بھی اجرا کراؤں گا. ابھی مثال کے طور پر ہم نے اس کا اجرا کرنا ہے تو ایک ہی کلمے کے اندر پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. اگر وہ فعل ہوتا ہے کلمہ، مثال اسم ہے تو ہم یہاں لکھ دیں گے یہ اسم ہے. اگر وہ ضاربہ ہے تو ہم یہاں فعل لکھیں گے. اور یاد رکھیے گا جب فعل ہوتا ہے تو فعل کے اندر مکمل اس کا صیغہ نکالنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ضاربہ ہے، ضاربہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل. اب چونکہ یہ فعل ہے تو اس کا مکمل ایک طریقہ فعل کا الگ آ جاتا ہے، وہ بھی ہم بعد کے اندر بتائیں گے آپ کو. ابھی الرجل ہے، ہم نے اس کے متعلق پڑھنا ہے. کل کے میں نے آپ کو سمجھایا جیسے الف سے لے کر جیم تک، الف با جیم، یہاں تک اگر ہم بچے کو پڑھاتے ہیں تو ہم ٹیسٹ بھی فقط یہاں تک کا ہی لیں گے. تو میں نے چونکہ آپ کو اسم فعل اور حرف کی علامات ہی پڑھائی ہیں، ابھی ہم نے آگے معرب معرفہ نکرہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس اعتبار سے میں نے اس کا آگے اجرا نہیں کرایا تھا. وگرنہ جو صحیح معنوں میں اجرا کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اسم فعل حرف، چونکہ میں نے کل بار بار اسم فعل حرف تک پڑھایا تو کسی صاحب نے اعتراض کیا کہ یہاں تک اجرا تو آگے معرفہ نکرہ اس کا بھی تو ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، لیکن میں نے اس سوال کا آپ کو جواب دے دیا کہ جب ہم بچے کو جیم تک پڑھائیں گے تو لازمی بات ہے اس کا اجرا بھی ہم جیم تک ہی کریں گے. اگر ہم اس کو شین تک پڑھیں گے تو اس کا اجرا بھی ہم شین تک ہی کرائیں گے. اس طرح اگر اس کو ہم قاف تک پڑھا لیتے ہیں تو اس سے اگر ہم ٹیسٹ یا ذہنی آزمائش جو ہوگی وہ قاف تک ہی ہوگی. تو میں نے چونکہ خالی ابھی اپنے سبق کے اندر ابھی جو ہم یہاں پڑھا رہے ہیں یہاں اسم فعل حرف کو مکمل کیا تھا تو صرف اس کا ہی میں نے طریقہ بتایا، وگرنہ میں آپ کو پورا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. جب بھی ہم پڑھیں گے مثال الراجل، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوگا اسم ہے فعل ہے حرف ہے. پھر اگر اسم ہے پھر دیکھنا پڑے گا اسم معرفہ ہے یا نکرہ. ہم یہاں اس کو معرفہ ہی لکھ دیں گے کیونکہ اس پر الف لام آیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ مفرد ہے تثنیہ ہے جمع ہے، تو چونکہ الراجل جو ہے یہ مفرد ہے ہم اس کو مفرد لکھ لیں گے. پھر یہ بھی ساتھ دیکھنا ہوگا یہ منصرف ہے یا غیر منصرف، تو چونکہ غیر منصرف نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس کو منصرف لکھ دیں گے. اسی طرح یہ کلمہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، یہ کلمہ صحیح ہے تو ہم صحیح لکھ دیں گے. اب الراجل معرب ہے یا مبنی، تو لازمی بات ہے معرب ہے. اب کلمہ معرب ہوتا ہے، اگر مبنی ہوتا ہے پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے مبنی بر فتح ہے یا مبنی بر کسر ہے یا مبنی بر ضم ہے. اگر معرب ہے تو معرب کے اندر یہ دیکھنا پڑتا ہے یہ معرب بحرکات ثلاثہ ہے یا معرب بحرکتین ہے یا معرب بالحروف ہے یا معرب بحرفین ہے. تو معرب ہوگا مثال الراجل جو ہے اس پر تینوں حرکات آ سکتی ہیں تو ہم اس کو کہیں گے یہ معرب بحرکات ثلاثہ ہے. پھر جو کلمہ معرب حرکات ثلاثہ ہو یا معرب حرکتین ہو بالحروف ہو یا بحرفین ہو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے یہ الراجل جو ہے مثال کے طور پر یہ مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے، ان میں سے کون سی چیز بن رہا ہے تو یہ مرفوع ہے. پھر آخر میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے یہ مرفوع ہے تو لفظوں میں مرفوع ہے یا محلن ہے، تو میں نے یہ لکھ دیا یہ لفظاً مرفوع ہے. پھر ترکیب کے اندر وہ کیا بن رہا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم اس کو جا الراجل پڑھ دیتے ہیں ہم یہ کہیں گے لفظاً مرفوع فاعل اوس، یہ فاعل بن رہا ہے. یا کسی مقام پر یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، جو بھی اس کی حالت ہوگی جو بن رہا ہوگا ہم اس کو وہ بیان کر دیں گے. مقصد یہ تھا کہ ایک اسم کی جب ہم مکمل تحقیق کریں گے تو اس کی مکمل تحقیق یہی ہوگی کہ یہ اسم معرفہ مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ مرفوع لفظاً فاعل اوس. معرب حرکات ثلاثہ لفظیہ ہے یا حرکات ثلاثہ میں بھی دیکھنا پڑے گا لفظیہ آتی ہیں یا تقدیریہ، یہ بھی بیچ میں دیکھنا ہوگا. اب معرب حرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع، اب مرفوع جو ہوتا ہے پھر وہ رفع کی حالتیں بھی کئی طرح سے ہوتی ہیں. بعض رفع جو الف کے ساتھ بھی آتے ہیں، مرفوع جو ہوتا ہے وہ ضمہ کے ساتھ بھی آتا ہے. ہم کہیں گے مرفوع معرب حرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع بضمہ لفظاً، مرفوع بضمہ لفظاً، پھر کہہ دیں گے فاعل اوس. یہ مکمل طریقہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم معرفہ اور نکرہ کو پڑھ لیں گے. میں آپ کو اجرا کا طریقہ بتا رہا ہوں
ابھی ہم نے اسم فعل پڑھا ہے تو ہم سورہ فاتحہ کے اندر صرف اسم فعل حرف کی ترکیب کریں گے. پھر جب ہم معرفہ اور نکرہ اس کی علامات پڑھا لیں گے تو پھر ہم سورہ فاتحہ کے اندر معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے بھی کلمات کو ہم الگ الگ کریں گے. پھر جب ہم مفرد تثنیہ جمع پڑھ لیں گے ان کی علامات کو پڑھ لیں گے. اس علامات کے ذریعے سے ہم سورہ فاتحہ کے اندر کلمات کے مفرد تثنیہ جمع کو بھی الگ الگ کریں گے. اس طریقے سے منصرف اور غیر منصرف کے جو کلمات ہیں ان کو الگ کریں گے. صحیح اور غیر صحیح کو الگ کریں گے. معرب اور مبنی اس کو پھر الگ کریں گے. معرب کے اندر جو ہے معرب حرکات ثلاثہ ہیں, معرب حرکتین ہیں, معرب الحروف ہیں یا معرب حرفین ہیں, اس کو ہم الگ الگ کریں گے. پھر جا کر ہمیں اس کا پتہ چلے گا صحیح معنوں میں یہ کلمات کی صحیح معنوں میں تحقیق ہو سکے گی. لیکن میں نے کل کے سبق کے اندر فقط اور فقط آپ کو میں نے یہ کہا کہ ابھی آپ کو بھی آگے اسٹیپ میں نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا کہ الحمد کے متعلق بتائیں یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف. ہمارا سوال صرف اس سے متعلق تھا, اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے, صرف اتنا ہی بتانا ہے. تو جیسے بعض علماء نے یہ کہا یہ اسم ہے, اسم معرفہ ہے, یعنی ابھی ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں, وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے. ہم نے تو یہ نہیں پوچھا کہ معرفہ یہ نہ کرے, یہ تو ہمارے سوال کا حصہ ہی نہیں ہے. ہمارے سوال کا حصہ فقط یہ ہے یہ کلمہ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے. تو آپ نے ان تینوں میں سے کسی ایک کا تعین کرنا ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے بس, یا یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے. ہاں اس کے ساتھ علامات میں نے کہا کہ وہ علامات آپ نے بیان کرنی ہے, تو وہ علامات آپ نے ساتھ لکھنی ہے. یہ کلمہ اسم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے, اس کی علامت یہ ہے. اگر حرف ہے تو اس کی علامت یہ ہے, اور اگر فعل ہے تو فعل کی علامت یہاں پر یہ ہے. تو کل کے سبق کے اندر آپ نے جہاں اسماء ظروف کو یاد کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو بچے, جو طلباء, جو ساتھی ہمارے ساتھ گروپ کے اندر ایڈ ہیں, وہ ایک طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے کل مالک یوم الدین تک پڑھ لیا تھا. آج کے سبق کے اندر آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس طرح آپ چارٹ بنا لیں گے. چارٹ آپ کاپیوں پر لکھ کر مجھے اس طرح بنا کے سینڈ کر دیں. اب آپ نے یہ بتانا اس کے اندر صرف ایاک اس کے بارے میں بتانا ہے, اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. میں آپ کو کل بتاؤں گا یہ اسم بنتا ہے, یہ فعل بنتا ہے, یہ حرف. اگر اسم ہے تو اس کی علامت کیا ہے یہ آپ نے لکھنی ہے. نعبد اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. اگر فعل ہے تو اس کے اندر علامت کیا ہے. وہ جو ہے یہ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, یہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کی علامت کو لکھنا ہے. ایاک, پھر جیسے یہاں ایاک ہے وہ آ جائے گا. نستعین یہ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کیا چیز ہے, اس کے بعد آپ نے علامت لکھنی. صرف اتنا ہمارا کام ہے. اس کے بعد جب یہ ہم پڑھ لیں گے اس طریقے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے پڑھیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو مکمل لکھنا ہے. اہدی, پھر نا, اس طریقے سے میں اس کو مٹا کر دوبارہ آگے حصہ لکھ دیتا ہوں. اس کی علامات کو آپ نے مکمل لکھنا ہے اور ہمارے گروپ کے اندر کاغذ کے اوپر لکھ کر جو سنا سکتا ہے وہ زبانی سنا دے, اور اگر کوئی لکھ کے دے سکتا ہے تو وہ لکھ کے دے دے. اہدی نا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم. اس کے اندر صرف آپ نے اسم فعل کو الگ الگ کرنا ہے. انعمت علیہم یہاں آپ نے لکھنا ہے اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ لکھ کے یہاں اس کی آپ نے علامات کو ساتھ ساتھ ذکر کرنا ہے. بھی ہم نے اسم کہا ہے یہ علامت ہے, فعل کہا ہے تو یہ علامت ہے. آگے پھر انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کل کے سبق کے اندر آپ نے مکمل کر کے اپنے گروپ کے اندر بھیجنا ہے. غیر کیا ہے, المغضوب کیا ہے, علیہم کیا ہے, وہ کیا ہے, لا کیا ہے, الضالین کیا ہے.
یہ اس طریقے سے مکمل کر دیں گے. تو جب اسم فعل حرف کے علامات کے ذریعے سے سورہ فاتحہ کا ہمیں اجرا ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گی، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسرے اسٹیپ پر معرب اور مبنی کی بحث کو پڑھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.